یہ شخص انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شہر بلقا پر جبارین کی حکومت ہے، لہٰذا ان پر حملہ کر کے جبارین کی حکومت کو ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنعان میں خیمے نصب کر دیے۔ جبارین کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت بلعام بن باعورہ کی خدمات حاصل کیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے بارے میں بد دعا کریں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ میرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی مذہب ہے، میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب بادشاہ نے مجبور کیا تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں گا۔ بزرگ نے استخارہ کیا جس میں واضح ہو گیا کہ بد دعا نہ کرے، اور بزرگ نے یہی بات بادشاہ کو بتا دی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کی بیوی کو رشوت دی تو اس نے اپنے خاوند کو راضی کر لیا اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کی طرف روانہ ہو گیا، مگر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ گدھا رک گیا۔ جب بزرگ نے گدھے کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے گدھے کو زبان دی اور کہا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے آگے جانے سے روک رہے ہیں۔ بلعام بن باعورہ نیچے اترا اور آگے جا کر بد دعا کرنے لگا۔ جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہنے لگتا تھا وہ الفاظ جبارین کے متعلق نکل جاتے، جو دعا وہ جبارین کے متعلق کہنے لگتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نکل جاتی۔ اس پر جبارین نے کہا کہ تم تو بد دعائیں ہمیں دے رہے ہو اور دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میری زبان میرے بس میں نہیں ہے، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی زبان باہر نکل آئی اور لمبی ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کی حالت اس کتے کی ہے جو زبان باہر نکالے دنیا کی طلب میں ہر وقت بھاگتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنی عبادت پر اکھڑنا نہیں چاہیے۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔